اگر لگائے گا تو اتنا مسافروں کی طرح رہنا، جتنی دیر چاہیں گے ہم تجھے رکھیں گے، لیکن تو نے مسافروں کی طرح رہنا، دل نہیں لگا۔ لیکن ہم نے بھی کوئی نہیں مانی ہے، ہم نے بھی خوب لگایا ہے۔ انہوں نے منع کیا تھا، بندے یہ زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا، یہ زمین کو اٹھا کے کہیں اپنے دل میں نہ لے آنا، تو مکان میں رہنا، مکان کو اپنے دل میں نہ رکھ لے۔ لیکن ہم نے کوئی نہیں مانی ہے، ہم تو زمین اور پیلیوں کو اٹھا کے دلوں میں لائے، اور پھر نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے تو منع کیا تھا، بھائی زمین پیر کے نیچے ہے، پیر کے نیچے رکھ اس کو، تو اس کو اٹھا کے کدھر دل میں لے آیا؟ اچھا پھر دل میں لے آیا، پھر اب نقصان تیرا یہ ہوگا کہ یہ زمین اب تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی، اور کچھ نہیں رہنے دیا۔ سچ بتاؤ کس سے نہیں لڑے ہم اس کے لیے؟ بھائی سے لڑے، بہن سے لڑے، چچا سے لڑے، تائے سے لڑے، ماموں سے لڑے، خالہ سے لڑے، پھوپھو سے لڑے، لوگوں سے لڑے۔ ہماری غلطی نا، منع کیا تھا، پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے رکھ اس کو۔ کیا تیرا دل اتنی عام چیز ہے کہ اس میں ٹریکٹر، ٹرالیاں، زمین، قلعے، مربے، کٹے، بچے رہیں گے؟ بڑی خاص چیز ہے تیرا دل، یا میں رہوں گا یا میرا محبوب رہے گا۔ تیرا دل عام چیز نہیں ہے کہ اس میں کٹے بچے رہیں، دھیان کر ذرا۔ لیکن ہم نے بات نہیں مانی۔ اچھا ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ حضرت جی جب تک یہ زمین دل میں نہیں آتی، میں نے دیکھا ہے حضرت، مثال کے طور پہ میں نے ادھر اپنے سیالکوٹ بھی دیکھا، میں نے صبح جب نکلنے لگے نا کام پہ تو ماں کیا کہتی ہے، وہی آج موسم بھی ٹھنڈا ہے تو ماں جانا مولی والے پروٹھے بناواں گی، مولیاں شولیاں نا میں کر لوں گی، تو راتی بھی دعا ہوگی نا تو پھر آج مولی والے پروٹھے تے نال چاہ۔ میں نے دیکھا ہے حضرت، مثلا مثال پہلے بڑا آ گیا، ماں کیا کہتی، پتر تھکے آئے ہیں 2 پروٹھے بنا دیں، بڑا کیا کہتا، امی جی کی گل کرتے، چھوٹے انہوں ہی آن دے، کلے کی کھانے رل کے کھاواں گے تو مزہ آئے گا۔ اسی طرح نا جب تک یہ زمین بیچ میں نہیں آتی ہے، چھوٹا پہلے آ گیا، ماں کہتی ہے پتر تھکے آئے ہیں 2 پروٹھے چھوڑ دیں، چھوٹا امی جی کی گل کر دے، کلیاں کی کھانے نے پائنوں آ لیں دو کٹھیاں کھاواں گے۔ جب تک زمین بیچ میں نہیں آتی ہے تب تک کیا حال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر پراٹھے بھی نہیں کھائے جاتے۔ لیکن حضرت جب یہ زمین بیچ میں آ جاتی ہے پھر وہی بھائی اس کے بغیر کبھی پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، گاؤں میں سب سے برا مجھے وہ لگتا ہے۔ وہ ہوتا تب بھی بھائی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے نا دل میں لے آتے ہیں۔ اللہ دل میں تو بھائی تھا حضرت، بھائی کو نکال دیتے ہیں اور زمین کو پیروں سے اٹھا کے پھر سزا ملتی ہے جو پیروں کے نیچے تھی اس کو دل میں لانے کی۔ اس لیے دھیان رکھنا، یہ پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھو اس کو حضرت، اس کو نہ دل میں لاؤ، دل میں اللہ اور اللہ کا رسول۔ کچھ نہیں رہا حضرت جی، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اور ایسے نادان ہزاروں جنازے ہم نے پڑھے، وہ زمین جس کے لیے بھائیوں پہ گولیاں چلتی ہیں، وہ زمین جس کے لیے بہنوں کو گھسیٹ کے ہم کچہری لے آتے ہیں، نہ بھائی لے کے گیا نہ بہن لے کے گئی، زمین ادھر کی ادھر ہی ہے۔ اس کو نہ لاؤ دل میں، پاؤں کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے رکھو، دل میں اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ مسافر مان جاؤ گے تو ٹھیک رہو گے۔ میں نے تو سب سے پہلے نا اپنے گھر سے سیکھا، میرا جو سیالکوٹ میں گھر ہے نا اپنا، جنہوں پنجابی جیسی آنکھاں کے جمنے پلے دیتے، میں 32 سال اس گھر میں رہا ہوں۔ جب مجھے اردو پڑھنی آئی، میں 5ویں 4تھی کلاس میں تھا، تو ظاہر ہے دروازے پہ دستک دینی، تھوڑا وقت تو لگتا تھا نا دروازہ کھولتے ہوئے، تو وہ گھر کے باہر نا وہ پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین، یہ میرے دادا ابو کا نام تھا۔ شروع میں جوڑ کر کے پڑھتا تھا، چے واو چو، ٹھیک ہے جی، وہ جوڑ کرنے۔ پھر ایک وقت آیا ایسے پڑھ لیتا، دادا ابو کا انتقال ہو گیا، پلیٹ اتر گئی ہے، وہ ایک کی جگہ نئی پلیٹ لگی، حاجی محمد بھٹا، یہ میرے والد صاحب تھے۔ پھر والد صاحب بھی فوت ہو گئے، پھر نئی پلیٹ لگی، ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی۔ اور حضرت جی یہ پلیٹیں کو 300 سال میں نہیں بدلی، صرف 32 سال ایک جگہ تیسری پلیٹ ہے۔ جب میری لگی نا پلیٹ، رات کو پلیٹ لگوا کے میں جب لیٹا ہوا تھا اپنی چارپائی پہ، دل میں خیال آیا مولوی سلیمان کی ڈرامہ لگا ہے، ایک جگہ 32 سال، تیسرا دعوے دار آ گیا، پہلا دعوے دار علم دین۔ میں کیونکہ حضرت اتنا پکا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ علم دین کو میں نے قبر میں نہیں رکھا تھا کہ وہ کچھ دے کے گئے یا نہیں،
لیکن محمد بھوٹا کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبض میں رکھا تھا. ایک انہوں نے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہوتی تھی، میں نے وہ اپنے ہاتھوں سے اتاری ہے، کیونکہ مؤذن تھے مسجد میں. 17 سال انہوں نے ایک مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اذان دی. اس لیے وہ نا ایک گھڑی پہن کے رکھتے تھے ہر وقت، جس کے نمبر نا چمکتے تھے. اگر لائٹ بھی چلی جانی تو ٹائم نظر آتا، وہ نہیں تھے اتارتے، صرف وضو کے لیے اتارتے تھے. 2 چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اتاری، کچھ بھی نہیں لے کے گئے. میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ پھر محمد بھوٹے کی پلیٹ لگی رہی، اگر ان کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو مولوی صلی اللہ علیہ وسلم پکی گال لے، صرف تیری بھی پلیٹ ہی لگی ہوئی ہے، لے کے تو نے بھی کچھ نہیں لاتا ہے. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں نے عرض کی حضور 32 سال ایک زمین تیجا مالک آ گیا. حضرت یہ کیا تماشا ہے؟ مالک کون ہے اصل میں؟ اگر علم دین مالک تھے تو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر محمد بوٹا مالک تھے تو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور پکا یقین ہے کہ لے کے محمد سلیمان بھی. اگر حضرت آپ کچھ کہہ بھی دیں گے نا کہ یہ میرے ساتھ جانا، یہ بڑے ظالم ہیں بعد والے. میں نے ان کو اتنا ظالم دیکھا حضرت، یہ مرنے کے بعد انگلیاں کاٹ کاٹ کے بھی انگوٹھیاں اتار لیتے ہیں. میرے سامنے کئی اسپیشلی فیمیل انگوٹھیاں تھی ہاتھوں پہ، اچانک ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ کے بعد جسم پھول گیا، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا. اتنے ڈانٹے ہیں بعد والے، کچھ بھی نہیں پتا نہیں ہے، پاگل ہوئے پڑے. وہ مسافر ہے، وقت لگا سونا کر کے اپنا کھی لگا پاگلہ والے کام کر. میں نے عرض کی میرے پیر مرشد آپ کا کہا میں مجھے ہدایت دینا، میرا کیا ہے؟ آپ نے روح کے آگے سے شعر سنا. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. یہ سارے مالی بیٹھے ہیں. قبلہ مفتی صاحب موجود ہے. قل اللہم مالک الملک، وہ ہے مالک، اس کی عطا سے اس کے محبوب ہے مالک. سارے مالی بیٹھے ہوئے ہیں. جتنی دیر چاہے گا مالی رکھے گا، جب چاہے گا مالی چینج، نیا مالی آ جائے گا، ہوگا وہ بھی مالی. میرے دادا ابو بھی مالی تھے، میرے والد بھی اور میں بھی. اب پتہ نہیں میرے بعد اس جگہ کا مالی کون ہوگا. حکومت پاکستان کے کاغذوں میں مالک لکھا ہوں، لیکن جو اصل کاغذ ہے ادھر نہیں میں مالک ہے. جو فرمانے کی وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی کچھ. اب وہ تو بادشاہ تھا بھی بڑا اس کے پاس. جب اس نے تیاری کا لفظ سنا نا تو بادشاہ رو پڑا. رو کے کہتا ہے بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے. بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے، تو سارا شہر دیکھتا ہے، تیرے ہاتھی، تیرے گھوڑے، تیرا پروٹوکول، تیرے خیمے، وہ آج یہ کون سا سفر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا نہیں بابا جی آج اس سفر پہ نہیں، آج اور سفر پہ جا رہا ہوں، اور اس سفر کا سامان یہ نہیں ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جہاں سفر پہ رہا ہوں وہ سامان بھی ہے اس کا، تو وہ سامان کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے. جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کرواتے ہو، کہتا ہے بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کر کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے واپس چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال میں تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، جس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، اور اس نے پھر بھی وہ مال اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا تو دھیان رکھنا کہیں تو بھی بادشاہ کی طرح غلطی نہ کر جانا کہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے ہے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. اس لیے حضرت روز اپنا محاسبہ کرو وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ کتنا ہے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. کہ حضرت جی اس دن پھر
قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر بندہ کیا کہے گا. آج تو آپ کو غصہ لگتا ہے نا ہماری باتوں کا. یار مولویوں نو کام ہی کوئی نہیں، کدی کہتے ہیں داڑھی رکھو، کدی کہتے ہیں صرف ٹوپی رکھو، کدی کہتے ہیں صرف پگ پاؤ، انہوں گل ہی کوئی نہیں. لیکن اس دن نہیں یہ باتیں ہوں گی. اس دن قرآن کہتا ہے بندہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیوں میں داڑھی نہیں رکھی ہے. آج میں انہیں داڑھی تو بغیر نبی پاک علیہ السلام نے سامنے کس طرح جاؤ. آج نہیں سمجھ آ رہی ہے. آج دنیا کی محبت کا دل پہ غلبہ ہے، آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. لیکن تب جہاں جانی ہے کب اب یہ داڑھی کے بغیر کیسے لے کے جاؤں. میں پھر چلو ماشاءاللہ قبلہ گفتگو فرمائیں گے، میں ترلے منتی کرنی ہے. میں حضرت صاحب اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. اتنا لاڈلا کہ شاید ہی کبھی کسی نے اتنے لاڑ، لیکن حضرت جی سختی بھی بڑی. اور قربان جاؤں میرے والد صاحب کی سختی مجھے بنا گئی ہے حضرت جی. اگر وہ سختی نہ ہوتی، مجھے ایک دفعہ نا میرے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا. اسی طرح بارش برسی ہوئی تھی راستے میں، بڑی احتیاط کے باوجود نا تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، پاؤں کیچڑ پہ آیا اور میں پھسل گیا اور میں گر گیا. دہی بھی زمین پہ گر کے ضائع ہو گئے. مجھے چوٹیں بھی آئیں 2-3. میں اٹھ کے نا سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. میرے چچا جان آ گئے، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں سلیمان کیوں رو رہے ہیں. میں چچا جی پیر تل گیا تو دہی روڑ گیا. فرمان لگے روڑے نہیں شاید روڑ گیا، چل کر. میں کر نہیں آنا، ابو جی کو بڑی مار پڑی. فرمان لگے چلیا جڑا ایڈا لاڈلا پتر ہوئے 17 سال بعد رابط ہوئے تو انہوں کو کلو دہی روڑن تو مار دے. میں دہی روڑن تو نہیں مار پڑی. مار اس گل تو پڑنی ہے، تینوں پتا سی نا چکڑے تو ویک کے پیر کیوں نہیں رکھے. دہی تو مار نہیں پڑنی، مار پڑنی ہے مجھے میری غفلت پہ. پتا تھا نا کیچڑ ہے، کیوں نہیں پاؤں ویک کے رکھا. چچا جی نے نا گارنٹی لی نہیں پا تین کچھ کہے گا، وہ مجھے اپنی گارنٹی بھی لے گی. لیکن ظاہر ہے چچے کا بھی پا ہی سی، چاچا صاحب تو چھوٹا سی، ان کی گارنٹی کوئی نہیں کام آئی. اچھی خاصی دلائی ہوئی میری. میں ایک دن اسی ملتان روڈ پہ تھا، اسی موٹر وے پہ نا. حضرت یہ بات ہے 1992 کی. پتہ نہیں مجھے کیسی بات یاد آ گئی اور پھر بات آگے بڑھی اور میں اتنا رویا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کہا مولوی سلیمان وہ دن 1 کلو دہی روڑ کے ابو دے سامنے جاندے ہیں ڈرن ڈے آدھا سے ایتھے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے. کل اللہ اور اللہ دے محبوب دے سامنے کس طرح جانا ہی ہے. اور جانا بھائی جانا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس لیے بیٹا آج کر لو، وقت جا رہا ہے. داڑھی شریف رکھو، اپنی نمازیں پوری کرو، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ چلو. آج کر لو، وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الف آیا سے تو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. کوئی تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، ٹیر ہنگ جوائن دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ کھائے گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو. اور دیکھو اب جو جنہوں نے لو لگائی ذرا سنو. حضرت عبدالواحد بن زید نکاح ہی نہیں کیا، مجرد رہے ساری زندگی. وہ حدیث پاک پڑھی کہ یہ جنت میں نکاح ہونا ہی. دعا کر دی اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے، رب کریم دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. بڑے لوگ بڑی باتیں. پہلی رات دعا نہیں قبول ہوئی، دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ والی اور کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. اٹھ کھڑے ہوئے، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کی، فجر پڑی جماعت کے ساتھ، سواری لی، بصرہ پہنچے. لوگوں نے بڑا استقبال کیا. ایک مرید کے گھر بیٹھے، لوگوں نے پوچھا حضرت آج کیسے آنا ہوا بغیر بتائے. وہ فرمایا یہ بتاؤ ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ عرض کی حضرت رہتی ہے. فرمایا اس سے ملنے آیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اس سے مل کے کیا لے لیں، وہ تو دیوانی ہے. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضرت کام ہی اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حضرت اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ دیکھ کے مسکرانے لگ پڑتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونے لگ پڑتی ہے. لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں. اور حضرت ایسی دیوانی ہے کہ اجرت پہ نا دہاڑی پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہے. ادھر بھی ایسا دیوانہ پن کرتی ہے، تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھتی ہے،
باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. عصر کے بعد آ جاتی ہے بکریاں لے کے, آپ آرام فرمائیں, آئے گی تو مل لیجئے گا. وہ فرمایا بھائی سر کس نے دیکھی ہے, بتاؤ جنگل میں کس سمت گئی ہے. لوگوں نے سمت بتائی, آپ تشریف لے گئے. حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل پہنچا نا اس جگہ تو دیکھتا کیا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں, لیکن وہاں بکریاں کوئی نہیں چرا رہی, وہاں لوگوں سے چھپ کے مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے. میں بتایا عورت ذات تیری مردانگی پہ قربان, یہ تھے مسجد میں کوئی نہیں پڑھنے آتا, تو لوگوں سے چھپ کے جنگل میں پڑھ رہی. فرماتے پھر خیال آیا بھئی اگر یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے. فرماتا اس سم دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں. شیر ارد گرد پہرا دے رہے ہیں, اگر کوئی بکری بھاگتی ہے نا شیر اس کو پکڑ کے واپس لے آتا ہے, کھاتا نہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھئی یہ فطرت کیسے بدل گئی, یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی ہیں. فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران, ادھر دیکھوں تو حیران. اب فرماتے اس حیرانگی کے عالم میں مجھے نہیں پتا چلا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی. تو مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبدالواحد, وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گیا. میں بڑا حیران, اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں, اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا. افراد نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں, تو پھر میرا نام تجھے کیسے پتا ہے. تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اوے عبدالواحد, جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا, اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. کیا باکمال لوگ تھے یار, کیا باکمال لوگ تھے. فرماتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ کیا تھا کہ ان شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. فرماتے میں نے کہا او میمونہ یہ تو بتا ان شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبدالواحد جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا, اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریاں سے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یار, صلح کر لو, صلح کر لئیے. ہمیں خود نہیں پتا حضرت ہم اپنا کتنا نقصان کر چکے ہیں اور کتنا نقصان کرتے ہیں. احساس